اب آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ اپنے سوالات کو جنرل رکھیں تو اچھا ہے, کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کے کوشچن ریکارڈ ہو جائیں گے. آپ جنرل رکھیں کہ ایک انسان کا کیس ہے ایسا. جی پوچھیے. اللہ حافظ فرحین. فرحین کہہ رہی ہے کہ مجھے جانا ہوگا. جی آج لمبا ہو گیا سیشن. کوئی اور سوال ہے؟ یس میم میرا ہے. جی پوچھیے. جی میم آپ نے بہت اچھی بات کی ہے جو بھی آپ نے سیشن دیا. تو میم ایسے گھر میں مطلب جہاں پہ ایک باپ, بیٹی بھی ایک ہو, اس کے بھائی بھی 5 ہو, لیکن وہ باپ پھر بھی بیٹی کو پیچھے رکھ کے بیٹوں کو پریفرنس دے, اور جس گھر میں وہ یہ کہے کہ تم مطلب اس کے کھانے پہ نظر ہو, نہیں بھائی کے منہ میں اچھا نہیں والا چلا جائے, تم تو یہ کھا لو نا. جس گھر میں باپ میم یہاں تک کہہ دے کہ بیٹیاں صرف گھر کے کاموں کے لیے ہوتی ہیں, بیٹیاں مرد کا صرف کام ہے باہر کا, مطلب گھر کے کام کرنے کے لیے ہوتی ہے نا, بھائیوں کے کام کرنے کے لیے ہوتی ہے, میرا کام بیٹی کرے, لائک گھر کے کاموں کے لیے ہوتی ہے نا. تو میم وہاں پہ ایک لڑکی کیسے اسٹینڈ لے سکتی ہے؟ اتنا دیکھیے یہ کمفرٹ بہت سمجھا تکلیف جا دہ رہا ہے. الفاظ ہیں, بہت تکلیف دہ حالات ہیں. بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنا تشدد ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا, بلکہ بیٹی کو تو زیادہ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے, انہیں اچھا کھلائے پلائے اور پھر ان کی تعلیم و تربیت کر کے ان کی شادی کرے, اس کے لیے اجر ہے. لیکن اگر کوئی والد ایسا کر رہے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ جائیں کہ آپ میں کوئی کمی نہیں ہے, کمی ان کی سوچ میں. ہم انہیں بدل تو نہیں جی سکتے نا, وہ ایسے ہی ہیں. تو اس صورت میں آپ نے اپنے اوپر ساری ذمہ داری لینی ہے کہ میں کیسے ریاکٹ کروں. جب آپ کا ریاکشن بدل جائے گا تو آپ کو تکلیف بھی کم ہوگی. آپ یہ سوچیں یہ ان کی سوچ ہے, جس نے ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈالی ہیں وہ جاہل تھا, مجھ میں کوئی خامی نہیں ہے. اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بیٹی میں کوئی خامی نہیں ہے. بیٹی کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ بیٹی میں کوئی خامی نہیں ہے, باپ کی سوچ میں خامی ہے. ایسے لفظوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے, قرآن نے آپ کے بارے میں کیا کہا ہے, اور آپ ان باتوں کو اگنور کر دیں. گھر کے کام کرنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے, والدین کے لیے تو انسان جان بھی قربان کر دیتا ہے, تو گھر کے کام کر دیں, کوئی بات نہیں. لیکن ساتھ میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی آپ اپنی عزت کروائیں گی لوگوں سے, اتنا زیادہ لوگ آپ کی کریں گے. اس میں یہ کہ آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, ایسی بیٹی کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہ اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کر دے اور اس کے بعد اپنے حقوق لینے کے اوپر بھی کام شروع کر دے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں ہمیں وہ محبت نہیں ملتی جو ملنی چاہیے, تو ہم آہستہ آہستہ ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کے لیے آپ ضرور کاؤنسلنگ لیں. وہ آپ کو ایسے طریقے سکھائیں گے جس سے آپ اپنے لیے بول سکیں, اپنا خیال رکھ سکیں, اپنا احترام کروا سکیں. تو اس سیشن میں وہ سارے طریقے بتانا ممکن نہیں ہے, وہ ایک ایک کر کے آپ کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اس کے لیے آپ گلمینا سے ضرور رابطہ کریں, اور اگر اس طرح کے کچھ ایشوز ہوں تو ہیلپ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آئی ہوپ کہ آپ یہ کریں گی. اچھا میم, یو سیڈ دیٹ اے وائف کین اسٹاپ ہر ہسبینڈ فرام انٹیمیسی. Is it only for forced marriage or is it capable for normal marriage also? دیکھیں ابھی تو ہم صرف فورس میرج کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ فورس میرج کے بارے میں تھی کہ اگر غلطی سے رخصتی کر بھی دی ہے کسی نے تو بھی عورت جو ہے وہ انٹیمیسی سے انکار کر سکتی ہے. انشاءاللہ جو دوسرا پرابلم ہے نارمل میرجز میں ایسا ہونے کا, وہ ہم کسی دن اور بات کریں گے, تو پھر اس پہ کھل کر بات ہوگی. ہوپ اٹس کلیئر. سو وی ہیو 5 minutes only. جلدی جلدی سوال پوچھ لیں تاکہ ہم اسے ختم کریں, آج بہت ہی لمبا ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صفیہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ. ایکچولی یہ کوشچن مجھ سے نا پچھلے ہی ویک کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ نے کیا تھا, فیمیل اسٹوڈنٹ نے, کہ وہ بتا رہی تھی کہ ان کے پڑوس میں کوئی بچی ہے اور مطلب وہ اپنے کزن سے شادی کرنا چاہتی ہے, اور اس کا کزن کوئی انجینئر وغیرہ ہے لاہور میں. تو اس کے پیرنٹس وہ گاؤں میں رہتے ہیں, وہ بچی شاید والدین کی اکلوتی ہے. تو وہ بتا رہی تھی کہ اس بچی کو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ آپ جہاں کو شادی کر دیں گے لیکن آپ کے چچا کے بیٹے سے نہیں کریں گے, کیونکہ وہ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں. تو اس لڑکے نے یا ان کے گھر والوں نے گارنٹی دی کہ بھی ہم اسے نا لاہور ہی بھیج دیں گے, وہ خود لڑکی شہر کے ایریے میں رہتی ہے.
اور وہ وہاں شادی کرنا چاہتی ہے، تو وہ گھر والے اسے کہتے ہیں کہ وہاں بالکل نہیں کرنی، کہیں اور کہو ہم کر دیں گے، یہاں نہیں کرنی بس. اور وہ وہ کہتی ہے کہ جہاں اس بھی کے کہے گی وہ والد یہی کہیں گے، وہ جہاں اور اس بھی لڑکی احمادگی ظاہر کرے گی نا وہ یہی کہیں گے کہ ہم کہیں اور کر دیتے ہیں، یہاں نہیں کرتے. تو دیکھیں اور وہ یہ اس کا سوال ایک ان سے بالکل یہ غلط سوچ ہے. گاؤں یا شہر میں رہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بات یہ ہے کہ آپ خوش رہیں. تو وہ بچی ان سے بات کر سکتی ہے کہ میں خوش تو نہیں رہوں گی میں اگر آپ مجھے نے شہروں کہا میں ہے، بھیج دیں. وہ کہتے ہیں کہ اس بچی کے والد نے اس کے اپنے کہا ہے میرے سر پہ قسم ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ تم ان سے کوئی رابطہ نہیں کرو گی آئندہ. اب نہیں، بچی اس نے کا والد حق کے ہے، سر پہ اس کا حق قسم ہے کھا کہ لی. وہ اپنے والد کو سمجھائے. اگر کمیونیکیشن پاسبل ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کچھ پیرنٹس ہیں جن سے کمیونیکیشن پاسبل ہی نہیں ہے. آپ ان سے جتنی بھی بات کریں انہوں نے ضد میں وہ کہتے ہیں اکڑتے چلے جانا ہے، مزید اکڑتے چلے جانا ہے. تو جن اس پیرنٹس سے بچی کا سوال کمیونیکیشن پاسبل نہیں ہے وہاں پھر کنفرنٹیشن آئے گی. وہ میں نے ایکسٹریم کیسز اسے کہا تھا، اس کا سوال یہ تھا کہ اس نے قسم کھا لی والد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، لیکن پھر اس نے رابطہ کر لیا وہاں پہ نا اپنے کزن کے ساتھ یا ان کے گھر والوں کے ساتھ. میں نے کہا ان کے گھر والوں سے کہیں کہ وہ جیسے خاندان میں کوئی بڑے ہوتے ہیں ان کو لے کر آئیں، مطلب سمجھانے کی کوشش کریں، اپنے والد کو خود قائل کریں، والدہ کو قائل کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بس اسی بات پہ اڑے ہوئے اور وہ بچی پریشان ہے کہ میں والد کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا چکی ہوں، قسم توڑ بھی چکی ہوں. نہیں، وہ قسم نہیں تو تھی، زبردستی اٹھوائی گئی تھی، تو وہ قسم نہیں تھی. لیکن والد سے مستقل کمیونیکیشن کی کوشش کریں. کمیونیکیٹ کرنے سے، بات کرنے سے چیزوں کے مسئلے کے اگر حل نکل سکتا ہے، اس سے تو کوئی اچھی بات ہی نہیں ہے. اگر یہ ابھی اچھا وہ اس ایموشنل بلیک میلنگ کی طرف گئے ہیں تو یہ مائلڈ کیس ہے، یہ اتنا ایکسٹریم کیس نہیں ہے کہ انہوں نے صرف قسم شسم اٹھوائی ہے. لیکن کچھ کیسز میں ہوتا ہے کہ لوگوں نے باقاعدہ اسلحہ رکھ کے بیٹی کے سر پہ ان سے نکاح نامے پہ سائن کرائے. تو یہاں پر جی جی کمیونیکیشن اگر پاسبل ہے تو کریں، اس کے ذریعے حل نکالیں. اس میں یہ ہے کہ بیٹیوں کو پھر کمیونیکیشن کے طریقے بھی آنے چاہیے. لڑکے تو سیدھا سیدھا یہ دھمکی دیتے ہیں کہ کر لیں شادی، میں شادی میں ہوں گا ہی نہیں، وہ تو یہ کہہ دیتے ہیں. تو لڑکوں کو کنفرنٹیشن کے طریقے بہت اچھے آتے ہیں. اگر والدین ایک دھمکی لگاتے ہیں وہ دوسری دھمکی لگا دیتے ہیں. صحیح. تو جو کنفرنٹیشنل کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے نارمل کمیونیکیشن سے. جیسے میں نے اس لڑکی کا مثال دی جس کی والدہ نے اسے کمرے میں بند کر دیا، تو وہ خودکشی، وہ کہتی ہے میں خودکشی کر لوں گی، آپ شادی کی ڈیٹ رکھیں تو میں خودکشی کر لوں. ہمارے یہاں تو اتنے کیسز ایسا ہو چکے ہیں گاؤں میں بہت زیادہ، مطلب جیسے اب یہ ہر بچی کے پاس موبائل، بچوں لڑکوں کے پاس لڑکیوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ گھر سے نکل بھی جائیں، کچھ کی کوشش بھی کر لیں، پھر بھی ان کے گھر والے جہاں وہ کہتی ہے نا وہاں نہیں کرتے. وہاں اچھا نہیں. وہ 2-3 کیسز میں بچیاں گھر سے چلی گئیں، کورٹ میرج کر لی، ان کو زبردستی واپس لایا گیا، ڈائیورس دلوا کے کہیں اور شادی کروا دی گئی، اور اسی دن نہ کوئی عدت ہوئی نہ کچھ ہوا. اور میں اتنی پریشان تھی واقعات یہ سے. مسلمان شادیاں نہیں ہیں، یہ اسلامی شادیاں نہیں ہیں. دیکھیں وہ یہ تو پھر انا اور ضد ہے نا. ایسی ضد کہ میں کہتی ہوں وہ رشتے دار ہیں، کزنز ہیں آپس میں، اور وہاں سے وہ نکاح انہوں نے کر لیا. وہ جی اس وقت منا کے لے آئے کہ آ جاؤ آ جاؤ ہم گھر سے رخصت کر دیں گے، گھر آ کے مار پٹائی لڑکے کی، لڑکی کی، ڈیورس دلوا کے لڑکے کی کہیں اور کر دی، لڑکی کہیں اور کر دی. اور وہ ان دونوں کی اپنے شوہروں سے، بیویوں سے نہیں بنتی. اب وہ ایک نیا فساد شروع ہو گیا وہاں پہ، جی اور ایسے ہی 4 ہوتا ہے. لوگوں کی ایسے ابھی تباہ ہو گئی. لاہور میں ایک مدر نے اپنی قرآن پڑھانے والی بچی کو اسی طرح، پہلے شادی کے لیے مانتی نہیں تھی، بچی خود چلی گئی، اس نے شادی کر لی، تو اس نے واپس اسے لے کر آئی اور اپنی بیٹی کو قتل کر دیا. عورت نے اپنے خود ہاتھ سے اس بچی کو قتل کیا. اس کا کیس بہت عرصے تک ٹی وی پہ آتا رہا. تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ اتنے قریبی رشتے، فیملی کے رشتوں کے اندر اتنا تشدد ہے. آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ آئے.